الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا.
حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مانسیرہ والے، آج آپ کا سپیکر ٹھیک نہیں ہے، آپ نے یہ جو ڈبے ہیں نا اور لگائے ہوئے ہیں، آواز ٹھیک رکھیں۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان جو اشتہار میں نے اور آپ نے پڑھا، شان امام الانبیاء، شان محمد الرسول اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں شروع میں آپ سے کہہ دوں، جب حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے تو کنجوسی نہیں کرنی، صبر محبت سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عنوان سے انعقاد پذیر ہے انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا بلال صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام۔ موضوع ہے شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ میرا اور میرے ساتھ جمع غفیر بیٹھنے والے میرے بڑے علماء کا، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف آمنہ کا در یتیم ہو، مٹھا سوہنا مدنی محمد کریم ہو۔ میرا اور علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، دنیا والوں، سارے جہان کا شان و مقام کم ہے اور مٹھے مدنی سوہنے محمد کا شان اور مقام زیادہ ہے۔ میں ایک گلدستہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آسان گفتگو کا عادی ہوں، کوشش کروں گا کہ کوئی بات سمجھا کے جاؤں، میری طرف دیکھیے گا۔ میں نے پڑھا، میں نے دیکھا، جب کسی ذات کی، کسی انسان کی سوانح عمری کو پڑھا جائے، لکھا جائے، تو ہر بندے کے اوپر 4 زمانے، 4 دور اور 4 وقت گزرتے ہیں۔ ایک کو بچپن کہتے ہیں، ایک کو لڑکپن کہتے ہیں، ایک کو جوانی کہتے ہیں، ایک کو بڑھاپا کہتے ہیں۔ کتنے؟ یہ سارے بولیں گے میرے ساتھ، کتنے؟ بچے آہستہ بولیں۔ مجھے بچے بہت پیارے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بیٹھنے دیا، ورنہ مولوی صاحب آپ کو اٹھا رہے تھے۔
اس لیے آپ بیٹھیں، لیکن شور مسجد کا خیال رکھنا ہے، سبحان اللہ کہنی ہے بس آرام سے، ایسے نہیں کہ مسجد کو ہم نے اٹھا لیں، نہیں، ہاں اللہ کا گھر ہے نا، ادب ہم نے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں گے، میں اپنی بات دوبارہ دہراتا ہوں، دوسرے الفاظ میں ریپیٹ کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کی سوانح عمری یعنی کسی بڑے بندے کے بارے میں پڑھنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، تو اس بندے کے بارے میں مؤلف، مرتب، لکھنے والا، کاتب اس کے 4 دور لکھتا ہے۔ یہ بندہ بچپن میں یوں تھا، جب اس کا لڑکپن یوں تھا، اس کی جوانی یوں تھی، اور بڑھاپا اس کا، سارے بولے کتنے دور؟ کتنے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اب میری طرف دیکھیے گا، میں قربان جاؤں، میں سریکی چاکھا جدڑیاں وار دے ہوا، جدو میں اپنے محبوب دا شان، مقام تے مرتبہ تے سوانے عمری پڑھیے، مانسیرا کے روشن ضمیروں آواز آنے لگی ہے، میرے محبوب کے شان، میرے محبوب کے بارے میں لکھنے والے نے، ادھر دیکھیں، لکھنے والے نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک نہیں، سن علماء دیوبند کا ادنا سا طالب علم کہنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، میرے رب نے میرے محمد دے تذکرے پہلے کر چھوڑے۔ نہیں بولے یار، آپ بولے تو میں کچھ بولوں۔ میرے اللہ نے، میرے رب نے میرے محبوب کے تذکرے، سارے بولے میرے محبوب کے تذکرے پہلے سے کر دیے ہیں، یعنی بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا نہیں 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 نہیں، یہ تو ہے لوگوں کے لیے، جب کوئی کسی کا لکھتا ہے تو یہاں سے شروع کرتا ہے۔ قربان جاؤں، جب میں نے اپنے محبوب کو پڑھا، اپنے محبوب کو دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، مرتبے کو دیکھا، تو آواز آنے لگی ہے کہ میرا محبوب تو دنیا تے حاجے آئے ہی کوئی نہیں ہے، میرے اللہ نے میرے محمد دے تذکرے پہلے کر چھوڑے نے۔ میں ایک صحابہ کے دیوانے، صحابہ کے مستانے، کیونکہ صحابہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے میں کہوں گا، بلکہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اتنی لمبی اور اتنی پیاری، اسی میرے موضوع سے جڑی ہوئی ہے، لیکن جو میرا موضوع ہے میں وہی بیان کروں گا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کی بات آئے تو محمد دے شاگرداں دی گل بھی ضروری ہوندی ہے۔ میری طرف دیکھیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب میں نے پڑھا، جب میں نے دیکھا، مانسیرا والوں بڑا پیارا جملہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، پھر مجھے یوں لگا، پھر مجھے یوں آواز آئی، اتنا شان اونچا ہے، اتنا مقام میرے نبی کا اونچا ہے، اتنی بلندی اللہ نے میرے نبی کو دی۔ ادھر دیکھیں، جس چیز کا، جس چیز کی نسبت نا میرے محبوب سے جڑتی گئی، میرے اللہ نے، میرے رب نے میرے نبی کی وجہ سے انہوں نے بھی بلندیاں تے شان تے مقام دینا۔ میں دلیل دوں گا بعد میں، پہلے میں اپنے موضوع پہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک موضوع رکھا ہے اس پہ قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن میرے سامنے۔ او دنیا والوں، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے مانسیرا لیو، میرے اللہ نے، میرے رب نے
عالم ارواح کے اندر 2 میٹنگیں بلائی ہے، 2 اجلاس ہونے لگے ہیں قرآن مقدس میرے سامنے۔ جب ایک اجلاس ہوا، جب ایک اجلاس ہونے لگا، ایک میٹنگ ہونے لگی، ایک عہد ہونے لگا، تو وہاں اس عہد میں رب کی ربوبیت کا تذکرہ تھا۔ کیا مانا؟ اللہ کا قرآن میرے سامنے، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم۔ توجہ میرے وال، یہاں عہد و معاہدہ رب کی ربوبیت کا لیا گیا ہے۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے، اللہ نے پوچھا سارے لوگوں کی روحیں جمائیں، نبی بھی، ولی بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، ساری انسانیت کی روحیں جمع۔ اللہ نے پوچھا تب بتایا جائے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے بیک زبان جواب دیا ہے، قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا، سارے بولے تو ہی ہمارا۔ آئیے جب رب کی بات آئی ہے تو میں قربان جاؤں، اللہ کا قرآن جب میں نے کھولا، نوجوانوں غور کیجئے گا، ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک باتیں ہیں، دوسری طرف اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے۔ ادھر دیکھیے گا، جب رب کی ربوبیت کی بات آئی ہے، اللہ سے وعدہ کر کے سارے لوگ آئے ہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ آئیے جب میں نے قرآن کھولا ہے، پہلی سطر دیکھی ہے، ادھر دیکھیں اللہ کا قرآن ہے، آواز آئی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے دنیا والوں جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، کیا مانا؟ ہر زمانے اور ہر جگہ میں جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ساری مخلوقوں کو پالنے والی ذات ہے تو اکیلے اللہ کی ہے۔ پالنے والا کون؟ گونجائے مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ علماء بیٹھے، بڑی پیاری بات آ گئی، توجہ میری وال۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے، او دنیا والوں، رب اسے کہتے ہیں جس چیز، کوئی چیز بنائے، عدم سے وجود میں لائے، پھر مراحل سے گزارے، گزارتے گزارتے منزل تک جو پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی۔ نوجوانوں توجہ میرے وال، میرا نام و نشان نہیں ہے، آپ کا نام و نشان نہیں ہے، بندے کا تذکرہ نہیں ہے۔ آئیے قرآن میرے سامنے آواز آئی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ 29واں پارہ ہے، سورہ دہر ہے، یہ دیکھیں اللہ کا قرآن۔ آواز آئی بندہ تیرا نام و نشان بھی کوئی نہیں، تیرا تذکرہ بھی کوئی نہیں، ہم نے تجھے بنایا ہے، ملے جتنے قطرے سے اٹھایا ہے۔ قرآن میرے سامنے ہوں، 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ
مبين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آج آپ کا سپیکر میرا گلا پکڑ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں. ادھر دیکھیں، بجلی تھوڑی ہے، میری طرف دیکھیں. آج آپ کو رب سمجھا کے جاؤں کہ رب کسے کہتے ہیں. میرا نام و نشان، نام و نشان ادھر دیکھیں، تذکرہ نہیں ہے. پھر بنایا، کیسے بنایا؟ قطرے سے خون. نوجوانوں آئیے قربان جاؤ، ٹائم پورا ہو گیا. لیڈی ڈاکٹر آ گئی ہے، ہاسپٹل میں چلے. عجیب نکتہ بیان کرو، ایمان تازہ ہو جائے. جو ہی بچہ دنیا میں آیا، ماں کے دودھ میں چکناہٹ کوئی نہیں، چکناہٹ کوئی نہیں. ہائے چکناہٹ ہو، بچہ بیمار ہو جائے، بچے کو نمونیا سینے کی بیماری ہو جائے. نہیں نہیں نہیں، جو عمر بڑھتی جا رہی ہے، دودھ دیا غذاواں آئیے سمیٹنے لگاؤں. اگلے موضوع پہ آنا ہے میں نے. ادھر دیکھیں، 2 سال پورے ہونے لگے ہیں. اب آ گئی نانی، آ گئی ماسی، آ گئی خالہ. لو آئے مائیں عورتیں جمع ہوئی. بڑے طریقے ہو رہے ہیں دودھ چھڑانے کے. کبھی کڑواہٹ لگتی ہے، کبھی کوئی بلیک چیز لگتی ہے. ہر علاقے کی اپنے اپنے طریقے ہیں. پھر یہ بچہ رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا. آواز آئی میرا بندہ رب میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، رونا نہیں ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ترجمہ میں کیوں نہ کرو، بڑی پیاری گل لئیے. اللہ والا دائی سب نالو سخیدتا رب رحمان، سب نالو سخیدتا رب رحمان. ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے. منگے کوئی نہ روزی اللہ سب نو پوجیندا ہے. اللہ کدی کسے نو بھی بکھا نہ سمیندا ہے. منگے کوئی نہ روزی اللہ سب نو پوجیندا ہے. اللہ کدی کسے نو بھی بکھا نہ سمیندا ہے. ایسی جاتو ڈیرے جتھے ہوئے نہ گمانے. ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے. کالی منج کھارے نت ساوا ساوا کائے. پیٹ وچ گوبر تے خون پہ بہائے. وچو ڈیرے چٹا دو دو پیوے انسانے. وچو ڈیرے چٹا دودھ پیوے انسانے. ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے. او دو دنیا والو دانا دانا مٹی اچھو سٹ کے رہنے ہو. کپ کے اناج دیا بوریاں بھرے اے دے بے شمار کی تے رب احسانے. ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے. سب نالو سخیدتا رب رحمانے. یہ رب ہے جو پال رہا ہے، یہ رب ہے جو تیرے وقت کے اوپر تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. آج نوجوانوں رب کا معنی یاد کر کے جاننا. جو میں نے اور آپ نے اپنے رب سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا. اللہ تو ہی پالنے والا ہے، اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے. یہ وعدہ وہاں ہوا، دنیا میں آیا، اللہ کا قرآن سمجھایا. الحمدللہ رب العالمین. آئیے جب قرآن ختم ہونے لگا ہے پھر بھی آواز آئیے قل اعوذ برب الناس. عالم ارواح میں رب رب ہے. دنیا میں آیا
قرآن کا پہلا لفظ بھی رب ہے، قرآن کا آخری لفظ بھی رب ہے، تاکہ میرا بندہ میری سنجان چ رہ جائے، تاکہ میرا بندہ میری سنجان تے میری پہچان میں رہ جائے، رب کو نہ بھولے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او انسانا کیڑی چیز تینو رب کنو دور کر گئی ہے، ویکھ تے صحیح وہ تیرا رب ہے جڑا تینو بڑھاون والا ہے، اللہ تجھے پیدا کرنے والا، پھر ہر ایک چیز اللہ نے تیری برابر بڑھائی ہے۔ او میرا بندہ میری پہچان کر، میری سنجان کر۔ اور دنیا تے گیا ہے پتر دی ضرورت پوی تے میرے کولو بیٹے کی ضرورت پڑے، بولو یار، بس اتنا کافی آپ کے لیے۔ میں اگلے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ مشکل کشا کون، حاجت روا کون، نفع نقصان کا مالک کون، عزت ذلت کا مالک کون، بیڑے پار کرن والا کون، ہر ویلے ہر کسی دے سنن والا کون ہے۔ کہ پہلا وعدہ اللہ نے پوچھا کون؟ رب کون؟ سارے بولو کون؟ ہم سب وعدہ کر کے آئے، اور دوسری میٹنگ، دوسرا اجلاس اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بلایا۔ آئیے میرا موضوع یاد رکھنا کہ میرے نبی دنیا میں آئے کوئی نہیں ہے، تذکر عالم ارواح میں میرے نبی آئے نہیں ہے، تذکر ابراہیم کی دعاؤں میں میرے محبوب تشریف لائے نہیں ہے، تذکر حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں میرے محبوب آئے نہیں ہے، تذکر تورات ورکائے میرے نبی آئے نہیں ہے، تذکر انجیل دے صفائے ہائے میرے نبی آئے نہیں ہے، تذکر حضرت یوشع دی زبانت، تذکر قربان جاؤں صحف دے اندر آئیے تذکرہ ہونے لگا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، اور میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، جی میرے اللہ، آدم صفی اللہ جی اللہ، نوح نجی اللہ جی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ جی اللہ، عیسیٰ روح اللہ جی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ جی اللہ، یوسف حسین جی اللہ، جناب زکریا جی اللہ، جناب یوشع جی اللہ، 1,00,000 کئی ہزار نبی ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے وعدہ لیا ہے، اور میرے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، جی میرے اللہ، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم، آپ کے پاس کتاب بھی ہو، آپ کے پاس نبوت بھی ہو، آپ کے پاس حکمت بھی ہو، ثم جاءکم رسول، آ جائے میرا سونا محبوب۔ کوئی صحیح کٹوے سو؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا مفتی عمر رحمانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے نعرے نہ لگاؤ، آپ زندہ باد۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کر لے۔ پتہ نہیں دوستو، او میرے نوجوانوں، او میرے بزرگوں، رحمت حق بہانہ میں جو ید، اللہ والے کہتے ہیں اللہ دیا رحمتہ بہانہ تلاش کر دیں، کیڑا ویلا کیڑا ٹائم ہے کہ بندے دی حاضری رب نو قبول ہو گئی، اللہ نے قبول کر لئی تے او دی نجات دا دریا۔ زور سے کہو، زور سے کہو، ہاں جی۔ ثم جاءکم رسول
یہاں دو تنوین علماء بیٹھے ہیں، عظمت مراد ہے عظمت والا رسول، بولو شان والا رسول، مقام والا رسول، مرتبے والا رسول، کون رسول؟ آئیے دیوبندی طالب علم کہنے لگا ہے والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیا زلفاں والا، طٰہٰ دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، آئیے کون رسول؟ علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، کون رسول؟ لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا، کون رسول؟ رحمت للعالمین دے لقب والا، کون رسول؟ آئیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دے ادوا والا، کون رسول؟ انک لعلی خلق عظیم دے اخلاق والا، کون رسول؟ آئیے قربان جاؤ، لوگوں نے غلط کہہ دیا ہے، یہ لوگ نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں، کسی نے کیا کہہ دیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم یہ تو اتنے شان والے ہیں، یہ تو اتنے مقام والے ہیں، یہ تو اتنے مرتبے والے ہیں، یہ تو اتنی بلندی والے ہیں، یہ تو اتنی رفت والے ہیں۔ آئیے بڑا عظیم نکتہ میرے ذہن میں، اللہ کے پیغمبر ہے، نام موسیٰ کلیم ہے، قرآن میرے سامنے، آواز آئی میرا پیغمبر جی میرا پرور، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے، حد انسانیت سے نکل چکا ہے۔ کیوں ہی یہ حکم جاری ہوا، کلیم پیغمبر نے ہاتھ بلند کر دیے، پڑھنے لگے ہیں، کہنے لگے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے مان سیرا لے ہو، جب میرے محمد کا نمبر تیوارا آیا ہے، قرآن پہلے بول پڑا ہے الم نشرح لک صدرک۔ ارے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ الم نشرح لک صدرک، سونا کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ میرا مٹھا میرا مدنی، تیرے سینے کو ہم نے پہلے سے کھول دیا ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے، میری طرف دیکھیے گا، وہی کلیم پیغمبر ہے۔ اللہ نے کہا میرا کلیم جی میرا مولا جی میرا رب، جو آپ کے نا چیدہ چیدہ بندے ہیں، عقل والے، کچھ سمجھنے والے، ان کو میرے پاس لے آ۔ کہاں؟ ماشاءاللہ کوہ طور پر، میں ان سے کلام کرتے، آپ سے کلام کروں گا، وہ سنیں گے۔ میری طرف یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے، نہیں تو اوپر سے نکل جائے گی۔ میری طرف دیکھیے گا، اللہ کے پیغمبر نے بندے اکٹھے کیے، چل پڑے، اور پیغمبر رب کا عاشق ہوتا ہے، پیغمبر رب کا عاشق ہوتا ہے۔ جو ہی بندے ساتھ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ، تو اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چل پڑے اور کوہ طور پر پہنچے، تو میرے رب نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، میرا موسیٰ جی میرا اللہ جلدی کیوں کر کے آئے ہو، جلدی کیوں کر کے آئے ہو؟ مارکا کہاں، قوم کہاں، وہ بندے کہاں جو آپ کے ساتھ آنے تھے؟ کہنے لگے قال ہم اولائی علی اثری، میرے قدموں کی نشان پہ آ رہے ہیں۔ مولا تیری دربار میں آ رہا تھا، میں اس لیے جلدی آیا ہوں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میں نے جلدی اس لیے کی، میرے ساتھ یہ بولیں گے، موسیٰ کلیم نے کیوں جلدی کی کہ اللہ اللہ تو، یہ بولیں اللہ اللہ تو
میں قرآن پڑھا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں نے جلدی میرا رب اس لیے کی ہے تاکہ تو قربان جاواں جدو میرے محمد دوارا میرے سونے دیواری آئی. پنجابی اچ کہاں گا آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے پڑھانے لگے. حکم آیا محبوب جی مولا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں. 14 مہینے 16 مہینے 18 مہینے آئیے لیکن دل میں خیال آتا کب حکم ہوگا دوبارہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاؤں. آج نماز میں کھڑے ہیں. توجہ میرے وال اللہ کا قرآن قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور میرا سونا اساں دھا جان دے تیرا منہ اتے میرے وال جو ہوندا ہے. آپ اپنے چہرے کو میری طرف جو کرتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں. آ میرا پیغمبر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ. اللہ کیوں میری طرف دیکھیے گا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ میرا پیغمبر تاکہ تو راضی ہو. شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر. میں نے قرآن ایک نکتہ بیان کیا ہے تقابل میں نہیں، حضور کے مقام میں. کیوں؟ قرآن ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق. شاید کوئی بندہ یہ کہے نہیں میرا سونا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ قبلۃ ترضاھا تاکہ بولو یار تاکہ تو راضی ہو جائے. کلیم پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں. جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے. آئیے مقام میرے نبی کا، شان میرے نبی کا. آواز آئی میرا پیغمبر ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا کہ تو راضی ہو جائے. بلکہ اتنا نہیں اللہ کا قرآن بول پڑا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. میرا پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا جب تک تو راضی نہ ہوگا میں رب تجھے دیتا رہوں. آئیے دنیا والو کسی کے ذہن میں کوئی بندے بات ڈال دیتے ہیں یہ لوگ نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں. میں کہہ کے جا رہا ہوں فتویٰ لگا کے جا رہا ہوں جو بندہ میرے نبی کو آپ جیسا سمجھے وہ بھی در اسلام سے. میرا نبی تو نبی ہے، میرا پیغمبر تو پیغمبر ہے، میرا محبوب تو محبوب ہے. جس کا شان اونچا، جس کا مقام اونچا، جس کا مرتبہ اونچا، جس کی بلندی اونچی کون کہہ سکتا ہے؟ او دنیا والوں ادھر دیکھیے گا میرے جسم پہ پسینہ ہے. میں جاؤں گا غسل کروں گا، کپڑے چینج کروں گا، عطر لگاؤں گا. میرا نبی تو وہ ہے. اگر کوئی میرے نبی کے
سامنے آئے اور میرے محبوب کے جسم پہ پسینہ ہو، لوگ دوڑ پڑے، گھر سے بوتلیاں لے آئے، ڈبیاں لے آئے، اپنی اس بوتلی میں ڈبی میں میرے نبی کا پسینہ رکھے، شادی خوشی کا موقع ہو، لوگ بچوں کو عطر لگوائے، صحابہ محمد کا پسینہ۔ شان محمد مصطفیٰ۔ اب نعرے کم کریں اور میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم جب میں حضور کے شان کو پڑھتا ہوں نا، ایسے مزہ آتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں۔ اور یہ موضوع میرا بڑا پیارا فیورٹ ہے، اور میں سنیے گا ایک بات کر کے جا رہا ہوں، میں اپنی نجات کا ذریعہ بھی سونے محبوب کی شان بیان کرنے کو سمجھتا ہوں۔ بولے تو صحیح۔ آئیے پسینہ لگایا، پوچھنے والوں نے پوچھا کس دکان کا عطر ہے، جواب آنے لگائے اے دکانے دے عطر کوئی نہیں، اے محمد دا پسینہ۔ بلکہ حیران ہوں گے، ربیع الاول کا مہینہ ابھی گزرا ہے، سوموار کا دن تھا، صبح سویرے دویلا آئیے، نو ربیع الاول دا دن نہیں۔ اللہ اللہ، میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے، جو ہی آئے ہیں وہ حویلی بھی معطر ہو، وہ گھر بھی معطر ہو گیا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا، شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر، بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر، اے مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ اللہ مہکی اٹھے بر و بہار، بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے محبوب کو دیکھنا پڑتا، کہاں گئے تشریف لے گئے، ادھر دیکھیے میری طرف۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی سے پوچھتے نہیں، بلکہ گلی کے اندر چلے جاتے، تین دن وہ گلی مہکتی، وہ گلی بہکتی رہتی، اور گلی بتاتی تھی آمنہ دا دل یتیم عبداللہ دا چن اتھو گزر گیا۔ آئیے کیوں نہ کہوں قدم قدم پہ برکتیں، چلو یوں کہہ دیتا ہوں، محبوب کل، محبوب کل سونا ختم رسل، جتھوں لنگدا گیا رنگ لے لیا، عبداللہ دا چل دکھیا دا سجل، کیویں رب دا قرآن سنے نا، وہ گلی مہکتی، آئے ہے وہ گھر مہکتے، وہ جگہ مہکتی۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ برکت والی، وہ جگہ شان والی، اتنے مقام والی۔ آئیے میں قرآن کا طالب علم ہوں، پھر میرے سامنے قرآنی نکتہ، علماء میرے لیے دعا کرنا، توجہ میری طرف۔ میں نے پڑھا قرآن آیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، اے میرا اللہ اے مکے کی قسم اٹھائی ہے، اس مکے کی اندر بیت اللہ ہے، اس لیے اٹھائی ہے یہاں زمزم کا کنواں ہے، اس لیے اٹھائی ہے یہاں حجر اسود ہے جنتی پتھر ہے، اس لیے اٹھائی ہے یہاں صفا مروہ ہے۔ مان سیرا والو، اتنا شان میرے نبی دا، اتنا مقام میرے نبی دا، اتنا مرتبہ میرے نبی دا، اتنی بلندی میرے نبی دی، اتنی رفعت میرے نبی دی کہ جواب آیا نہیں 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 نہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا سہرا، میرا مٹھا، میرا محبوب، میں مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اے مکہ دے گلیاں دے اندر تو جو وسدا، میں نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، یہ تو تیرے آنے سے پہلے
بھی تھا. بڑی بات, یہ تو تیرے آنے سے پہلے بھی تھے, لیکن مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں قرآن میرے سامنے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرا سونا اے مکہ دی اندر تو جو گھومدا ہے, تو جو وسدا ہے, یوں مانا یہ کرنا چاہتا ہوں میرا سونا اس مکہ کی گلیوں میں تیرے قدم جو لگتے ہیں, اس لیے کہنا چاہتا ہے طالب علم قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. آئیے آ جائے میرا رسول, یہی تھے نا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تمہاری تصدیق کرنے والا. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی بڑی عظیم ہے. صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے. آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں. رحیم یار خان کا سفر موٹر وے بھی بند, ادھر ہمارے علاقے میں سیلاب آ گیا, ملتان سے آگے موٹر وے بند ہوئی پڑی ہے. تھکا تو میں ہونا چاہیے مفتی صاحب, آپ تو خوش ہونا. بڑی پیاری بات آ گئی, میری طرف دیکھیں گے اور انشاءاللہ ادھر لگے گی سبحان اللہ نکلے گی. صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ یوسف ایوہس. پھر طرف دیکھیں گے جب میرے نبی کی باری آئی نا تو فرمایا سونا میں نے تجھے مصدق بنایا, اس صداقت دا لقب تیرے یار ابو بکر نو. نہیں بولے یا میں نے تجھے, بولو یا میں نے تجھے مصدق بنایا تے صدیق والا لقب تیرے یار ابو بکر نے دے. سبحان اللہ. میں کوشش کر رہا ہوں, میرے بھائی نے مجھے کہا کہ ابو بکر کی بات میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن موضوع کے ساتھ جوڑتے ہوئے میرے نبیوں, رسولوں, پیغمبروں, آ جائے میرا عظمت والا رسول یعنی محمد رسول شان والا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ اللَّهِ. آپ نے ایمان لانا ہے, میرے اس سونے محبوب دی نصرت کرنی ہے, او دے پیچھے چلنا ہے. یہ ترجمہ ہاں, اس کے پیچھے چلنا ہے. جب وہ آ جائے اللہ نے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي. جب یہ بات ہوئی سارے نبی بول پڑے, کہنے لگے اقررنا, مولا ہم نے اقرار کیا ہے ہماری زندگی میں اللہ کے محبوب آ جائیں, تیرا محبوب آ جائے شان و مقام والا, ہم اس کے پیچھے, وہ ہمارا قائد. آئیے میرے پیر, میرے مرشد, میرے بڑے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی بول پڑے, کہنے لگے ہیں ہم انبیاء در سنائے تو الد, مقیم در بارگاہ تو الد, تو بدر منیری ہما اخترن, تو سلطان ملکی ہما لشکر. اللہ کے محبوب اللہ نے تجھے قائد بنایا, سارے نبیوں کو تیرا لشکر بنایا. اللہ نے تجھے چاند بنایا, سارے نبیوں کو ستارے بنایا. جب میں نے یہ وعدہ پڑھا, آئیے آج وہ وعدہ بھی کہیں ایک جگہ پورا بھی ہوا ہے. میرے نبی نے 2 سفر کیے, ایک کا نام معراج ہے, دوسرے کا نام ہجرت.
معراج کا سفر جبریل میرے نبی کے دروازے پہ آیا ہے اور میرے نبی کو جگانے لگا ہے. دو روایتیں ہیں. فرمایا حتیم میں ہے یا ام ہانی کے گھر میں ہوں. حالت یہ ہے نیند اور جاگ میں بین النوم والیقظان. توجہ میری طرف. جبریل آیا میرے نبی کو جگانے لگا اور جگایا بھی کوئی حقلہ مار کے آوازیں دے کے نہیں 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 نہیں. ایک محب کہنا چاہتا ہے, با ادب کہنا چاہتا ہے کہ جبرائیل نے اپنے پروں کو میرے نبی کے پاؤں سے ملا اور شاعر بولے کہے چم چم کے تلیاں. وہ چم چم کے تلیاں سائنو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا. چم چم کے تلیاں سائنو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا. آندھی سجا کے جنتی سواری پوشاک سہنی زینی سنہری. رب شان تیرا سب تو ادھایا. اشتہار کا عنوان بھی شان ہے. بس کر دے میری, آپ بولتے نہیں ہیں. ہاں جی بولے بولو تو کچھ بولوں. جبرائیل کہنے لگا رب شان تیرا. ابھی تو میں نے 2 گھنٹے اور لگانے ہیں. رب شان تیرا. دلیل آفاق ہا گردیدام مہر بتاور زیدام بسیار خوبا دیدام لیکن یہ چیزیں دیگری. جبریل نے کہا تھا میں بڑے بڑے کے پاس گیا, بڑے بڑے ویکھے. یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت حسان نے کہا تھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان کہنے لگے تھے سونا جب آپ کو دیکھا ہے آپ جیسا خوبصورت میں نے دیکھا. آپ جیسا سونا کسے ماں نے پیدا. اللہ نے تجھے بے عیب بنایا. میرا عقیدہ بیٹھنے والے میرے علماء جو بند کا عقیدہ کہ میرا نبی بے عیب ہے. میرا نبی پچھلے دنوں میں کتاب پڑھ رہا تھا, عربی کی تھی, تو وہاں ایک بندے نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک بات لکھی کہ ابو جہل نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا. اس نے کہا بڑے جتن کر لیے کسی طریقے سے اللہ کے نبی نیچے ہو جائیں. دن بدن دین پھیل رہا ہے, قرآن کے دیوانے لوگ ہو رہے کہ کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کہیں سے کوئی عیب لے. کہہ دے نعوذ باللہ. سارے لوگ گئے, آخری جماعت واپس آئی. ان میں سے ایک عربی تھا, شاعر تھا, وہ اس کے سامنے کیا نام خبیث کا ابو جہل کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو. عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الخلق واللطف والالطاف والشیام. لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الحسن واللطف والالخاق والاخلاق والشیام. ابو جہل ہمارا دین اور محمد کا دین اور, جب میں نے دیکھا ہے حضور کی صورت سیرت اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, اے ابو جہل نتیجہ یہ نکال کے رکھنے لگاؤ محمد الرسول اللہ دی ہر ادا بے آئے. محمد بے آئے بے, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا کردار و
اخلاق و افلال ایک ایک چیز بے عیب ہے. آئیے حضرت حسان بھی کہنے لگے اللہ نے تجھے بے عیب بنایا ہے, لگتا ایسے ہے جیسے اللہ کو تو نے کہا ہو ویسے اللہ نے تجھے بنایا ہو. یہ حضرت حسان کی باتیں ہیں. یہ زمین پہ حسان بولنے لگے ہیں, عرش بری پہ رحمان سننے اور فرشتے سننے لگے ہیں کہ جبرائیل بول پڑا تھا اور جبرائیل نے کہا یا میرے اللہ کہہ دے اپنے نبی سے کہ حسان سے پوچھ کے بتائے حسان نے دنیا میں دیکھا کیا ہے. میں نے تو بڑا کچھ دیکھا ہے, بسیار خوبا دیدام لیکن یہ چیزیں دیگر بڑے سونے لٹھے لیکن محمد جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا. کس نے کہا؟ بولو. بیت المقدس آ گیا, سارے نبی جمع ہوئے, آذان روح الامین سنائی, نبیاں دی ساری جماعتی آئی. کسی نے کہا آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ آگے آئیں گے, مصلی پہ کھڑیں گے. آواز آئی ہے جبرائیل جی رب جلیل پکڑ میرے محمد دی انگل تو اگے کھڑا کر کے کہہ دے تاج امامت رب تینو پوایا. نہیں بولتے. یہاں ایک بڑی بات آپ کو گود میں رکھنا چاہتا ہوں, مجھے جواب دے. اللہ کے نبی حاضر ہیں وہاں موجود تھے؟ سارے بولے. جہاں میرا نبی موجود ہو وہاں سارے نبی بولے, سارے نبی بولو یار, سارے نبی پیچھے امامت کروائے گا تو سونا محبوب میرے نبی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مصلی پہ کھڑا. آخری دن ربیع الاول کا مہینہ ہے, میرے محبوب بیمار ہے, حکم ہوا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہے لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے, میرے آقا لڑکھڑاتے پاؤں سے تشریف لائے. ابو بکر نے دیکھا میرے نبی آ گئے, مصلی چھوڑنے لگے ہیں. میرے نبی نے فرمایا مکانک مکانک کھڑا رہے, کھلوتا رہے. ابو بکر صدیق کا جواب سنو مان سیرا والو, کیا یہ خوبصورت جملے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ سونے محمد کے ہوتے ہوئے معلوم ہوتا ہے عقیدہ بنائے. میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا, کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. جہاں میرے نبی موجود ہو, جہاں میرے نبی حاضر ہوں, جہاں میرے نبی نادر ہوں, جہاں میرے محبوب تشریف فرما ہو, وہاں ابو بکر بھی مصلی چھوڑ آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. اس لیے یاد رکھنا ہر جگہ حاضر ناظر ہے ذات تو اللہ کی ہے, ہر جگہ موجود ہے ذات تو اللہ کی ہے. آواز آئی ہے پکڑ جبرائیل میرے محمد کی انگل تو مصلی تے کھڑا تے کہہ دے میرے محبوب نو کہ تاج امامت رب تینو پاؤ. جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلی. سبحان اللہ, کہہ دے یار سبحان اللہ. عقیدہ بن گیا جہاں میرے نبی موجود ہو میں منبر پہ بیٹھ, بولو نبی آگے کھڑے, بولو ابو بکر بھی مصلی چھڑ دے, میں کیسے آ سکتا ہوں. لہذا عقیدہ بنا کے جاؤ ہر جگہ ہر ویلے موجود ہے.
تو ذات میرے اللہ کی ہے، یہ گلا میریاں نہیں، میرے بھائی علماء دیا کوئی نہیں۔ رب دا قرآن ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ تم تین ہو، چوتھا میں ہوں، تم پانچ ہو، چھٹا میں ہوں، تم چھ ہو، ساتواں میں ہوں، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تم تھوڑے ہو، تم زیادہ ہو، اور میرے بندے ہو ہر جگہ تے ہر ویلے تواڈے نال رہن والی ذات ہے تے میں اللہ قرآن دیا نے اے مسئلے قرآن دینے وہ دنیا والو باقی گل پکیے وے۔ ایک بات سارا جہان ہوئے، دوسری طرف میرے محبوب دی شان ہوئے۔ خدا دی قسم کرتے آدھا منبر تے بیٹھ کے آدھا قرآن میرے سامنے، سارا جہان تھلے تھلے تے میٹھے مدنی محمد دا شان بلے بلے۔ آئیے توجہ میرے تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا، ہوئی 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 بس مکاتے ہیں۔ میں نے کہا ایک ہجرت دی گل بھی ہوئی، دیکھیں گے میری طرف؟ ہاں جی، یہ سفر معراج والا، میں نے کہا انبیاء سے اللہ نے وعدہ کیا لیا، میرا محبوب آ جائے تو تم میرے نبی کے پیچھے لتؤمنن بہ والا، بیت المقدس میں وہ وعدہ پورا ہو گیا، سارے نبی پیچھے، مسلح پہ امام الانبیاء صلی اللہ۔ آئیے ہجرت دی گل قربان جاواں، صبح سویرے مشورہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق انتظار میں تھے، رات ڈھلنے لگی، رات دا کئی ویلا ہے، ادھی رات نو دروازہ جا کے کھٹکایا ہے۔ چلو یوں کہوں جب ہجرت ہوئی، جب معراج ہوا، سید الملائکہ میرے نبی دے دروازے دے، جب ہجرت ہوئی نبوت ابو بکر دے دروازے، سارے صحابہ جن جن کو اجازت ملی وہ چلے گئے۔ فرمایا ابو بکر تو نہ جا، رب دا آرڈر تے حکم ہے، جدو بھی جاواں گے تے کٹھے جاواں گے۔ میں جب پڑھتا ہوں نا قرآن پھر جواب آتا ہے معیت ابو بکر، معیت، کیا کروں، بات بڑی پیاری ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہو، سارے صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، لیکن معیت ابو بکر تیرے کیا کہنے۔ پھر انشاءاللہ کبھی آپ نے یاد کیا تو میں ہجرت کا پورا واقعہ بیان کروں گا تو بتاؤں گا معیت ابو بکر کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ کہاں کہاں ابو بکر کو میرے محمد سے جدا کرو گے، قرآن ابو بکر کو میرے نبی سے ملاتا رہتا ہے۔ دروازہ کھٹکا، کون؟ میرے نبی نے جواب دیا انا محمد الرسول اللہ۔ مان سے را لے ہو، ویلا کیا ہو سی، منظر کیا ہو سی، ٹائم کیا ہو سی، دروازہ کھٹکا ہوگا، جواب آیا ہوگا، سرائکی زبان دا شاعرہ دے ادھی رات کونڈا پکھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا ادھی رات ویلے، کونڈا پکھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا، فرمایا سینے میں ہاں محمد، در کھول صدیق سینے نال لایا۔ ادھی رات ویلے لوگوں کونڈا پکھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا، فرمایا سینے میں ہاں محمد، در کھول صدیق سینے نال لایا۔
وہ منظر کیا ہوگا جب ابو بکر کے کان میں جواب آیا ہوگا، ابو بکر میں محمد آیا ہوں۔ ابو بکر نے دروازہ کھولا، میرے نبی کو سینے سے لگایا ہوگا، تیاریاں شروع ہونی ہوں گی۔ ہاں جی، بی بی عائشہ، بی بی اسما تیاری میں مصروف ہیں، کھانا بن گیا ہے، چلنے لگے ہیں، غار ثور پہ پہنچنے لگے ہیں۔ وہاں غار ثور آئی ہے، اللہ آپ کو لے جائے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جب بندہ غار ثور پہ چڑھتا ہے نا، پھر محبت ابو بکر یاد آتی ہے، پھر حب ابو بکر اور حب مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ ابو بکر حب محمدی میں کیسے چڑھا تھا؟ 3 میل کی چڑھائیاں، نبوت کا وزن ابو بکر نے اٹھایا۔ بولو یار، غار ثور آیا، اندر گئے، صفائیاں کی، گود بچھائی، جھولی رکھی، میرے نبی وہاں سو گئے۔ 3 دن 3 راتیں ہیں، ابو بکر دی آنکھیاں اوسنی، محمد دا مکھڑا اوسی ابو بکر ویکھی، ابو بکر ویکھی جا رہا ہے۔ تے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بہو عاشق عشق دعوے کیتے، صدیق دا عشق کمالے، طاہر یارے غار ولی دے رہسن لوگ مثالے، عشق آن مہاری اڈوائیاں ودتا گھر دا سارا مالے، ہاں اتنا پختہ سنگت دا جیڑا ستا حج وی رسول دنا۔ آئیے معیت ابو بکر اتنی اللہ ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی چلنے لگے ہیں، دائیں ابو بکر، بائیں میرے پیر عمر، آگے صحابہ بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے یارو، میرے صحابیوں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آج درمیان میں میں ہوں، رکھجو میرے یار ابو بکر نے تے کھبو میرا یار عمر نے، قیامت دا دن نوزی پہلے میری قبر کھلے گی، ایویں ابو بکر تے نال میرا یار عمر ہوگا، میں اور ابو بکر عمر اسی طرح اٹھ کے آئیں گے۔ آئیے دنیا والو، کیا ہی شان ہے، کیا ہی مقام ہے۔ میں نے یہ جملے اس لیے بولے ہیں کہ میں نے شروع میں کہا تھا، شان میرے نبی کا، مقام میرے نبی کا، مرتبہ میرے نبی کا اتنا اعلیٰ ہے، جس چیز کی نسبت میرے نبی سے جڑتی گئی، اللہ نے میرے نبی کی وجہ سے اسے بھی بلندیاں عطا دیا، اسے بھی مقام مل گیا، اسے بھی شان مل گیا۔ کیوں نہ کہوں ابو بکر ہے، جب میرے نبی سے نسبت جڑی، آئے قربان جاؤں، رب نے صدیق بنا دیا، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے حیات پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، آئے قربان جاؤں، بلال آئے، چلتے تو زمین پہ ہے دنیا والوں، قدموں کی آہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرے نبی اپنے کانوں سے سن کے آتے ہیں۔ امیر معاویہ آئے تدبر اور سیاست کے آئے قربان جاؤں، اما عائشہ جو آئی ہے میرے نبی کے نکاح میں آئی ہے، میرے نبی کی محبوبہ بنی ہے، نسبت جو میرے نبی سے جڑی ہے دنیا والوں، بستر میری ماں عائشہ کا ہوتا ہے، جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے، فرمایا او دنیا والوں، عائشہ آئی طہارت دیا گواہیاں، اللہ دا قرآن دین لگ پی آئی۔ میں اپنی تقریر کا خلاصہ پڑھ کے انشاءاللہ پھر یہیں سے شروع کروں گا۔ اللہ والا کہتا ہے، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڑندا گیا، او جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ پھر سنائیں گے۔ شان سارا دی تقسیم، میری طرف دیکھیں گے، آج کے بعد یہاں امام صاحب آپ ہیں، قاری بلال صاحب، جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یہی عقیدہ میرے بھائی قاری بلال کا ہے۔
ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو آج کے بعد اپنے بچوں کو اسی مدرسے میں پہنچانا ہے اور ایک عاشق رسول کے پاس بھیجنا ہے. لوگوں نے غلط باتیں کی ہوئی ہیں کہ یوں ہے فلاں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. خدا کی قسم میں نے کہا ابھی سن رہے ہیں کیا ہی شان میرے نبی. شان سارا دی تقسیم رب کرتی تھی، گل ساری محمد اتے عام کی. دلیل تلک الرسل فضلنا بعدهم علی. شان سارا دی تقسیم رب کرتی تھی، گل ساری محمد اتے عام کی. اے تو بد کے نیایا نیاڑا کدی، بولو اے تو بد کے نیایا نیاڑا کدی. ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا، او جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. کوئی صدیق بنیا واہ جی واہ. جوانہ کتنا خوبصورت ہے. ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ مزید خوبصورت ہو جائے. شان سارا دی تقسیم کوئی صدیق بنیا صداقت دی وچوں، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دی وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹے. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڑیندا گیا. کوئی فارس نسبت یاد ہے آپ کو، جس کی نسبت جڑی اللہ اسے بھی شان عطا کر دے. وہ کوئی فارس تو آکے ہویا دی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نزل، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھے گا. حبشی اتے حب کیتا اثر، کہ مہارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. بعد اس دے نبی کوئی آنا بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان سادے نبی وانگ پانا نہیں، بوہا بند ہے نبوت دلانا نہیں. نبوت دا دروازہ کوئی بدبخت آ کے کہے کہ میں نبی ہوں، پرلے درجے کا دجال تو ہو سکتا ہے نبی. میرا نبی آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی. بس یہ نارام کرو. فرما گئے ہادی، فرما گئے ہادی. بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان سادے نبی وانگ پانا نہیں.
बूहा बंद है नबूवत दलहड़ा नहीं मर्तबे रब मुहम्मद नुडेंदा गया नेड़े आंदे गए नेड़े बांधे गए सीने लाके मुहम्मद रंगेंदा गया महबूब कुल सोड़ा खत्मी रुसल जिथों लंघदा गया रंग ले शान मेरे नबी का बोलो ये बात समझ आ गई है। आइए अब मैं नतीजा आपके सामने रखने लगा हूं। अल्लाह से कम सारे जहान से बोलो अल्लाह से सारे बोले अल्लाह से वो रब है ये शाह अरब है वो रब्बुल आलमीन है ये रहमतुल आलमीन है वो दुल जलाल है ये आमना का लाल है खालिक है ये मखलूक वो राज़िक है ये मरज़ूक वो दाता है ये मांगने वाला है ये आबिद है वो माबूद है ये साजिद है वो मसजूद है उसकी रबूबियत है इसकी नबूवत है उसकी इबादत है इसकी इताअत है उसका कुरान है इसकी हदीस है उसकी किताब है इसका खिताब है उसका राज है इसका रिवाज है वो राज वाला मोहम्मद में राज वाला वो अहद है और ये अहमद है। वो माबूद है अल्लाह के नबी ने जो कलमा पढ़ाया मेरे नबी ने जो पैगाम सुनाया और जिन लोगों ने मेरे नबी के शान को देखा नाल पैगाम को देखा शान भी माना पैगाम भी माना वो अबू बकर आया सिद्दीक बना है। आइए मेरे नबी का पैगाम सफा की चोटी पे मेरे नबी का पैगाम सफा की चोटी पे मेरे नबी का पैगाम ताइफ की गलियों में मेरे नबी का पैगाम मदीना की गलियों में मेरे नबी का पैगाम मक्का की गलियों में कौन ये पैगाम के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे नबूवत सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह राहे वफा में बढ़ता राहे वफा में बढ़ता जा कुर्ब के दीने चढ़ता जा शौक से हर दम पढ़ता जा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ दुनिया वालों जो वो चाहे सो ही हो नबी के चाहने से नहीं होता जो वो चाहेगा वही हो जो वो चाहे सो ही हो दुख में उसके आगे रो मिन्नत कर जारी कर दामन फैला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हुक्म उसी का उसका राज हुक्म उसी का हम सब हैं उसके मोहताज हो कोई शाह हो कोई शाद कोई गदा ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर से सुन मेरे भाई शिर्क है दोज़ख की खाई दरवाजा है जन्नत का ला इलाहा इल्लल्लाह। गिलानी क्या डरना है आखिर एक दिन मरना है खुल कर ये पैगाम सुना ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे नबूवत सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने बंदे हैं आज वादा करते हैं इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे? हाँ जी, कोई एक बंदा है आज इस जलसे में कहे आज के बाद अपनी चेहरे पे उस तरह नहीं फिराऊंगा, चेहरे पे सुन्नत रसूल रखूंगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह।
مولانا بلال صاحب آپ کا پروگرام قبول ہو گیا. کتنے بندے ہیں آج وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے. بڑا موبائل دو مجھے قرآن کا. میں آخر میں ایک میسج دیتا ہوں پورے پاکستان میں چل رہا ہوں اور آپ سے بھی جواب لیتا ہوں. ایک موبائل دو مجھے. ہاں چلو جی میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں. آج جتنے آپ آئے بیٹھے ہو یوں 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 کتنی دفعہ کیا؟ کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ. سارے بولے سارے زیادہ. واہ جی واہ. مجھے بتائیں آج قرآن کھول کے یہ انگل یوں رکھ کے یوں یوں کتنے لوگوں نے کیا؟ نہیں ہاتھ نیچے رکھیں. بس صرف یہ میرا پیغام ہے کہ موبائل کو سارا دن کتنی مرتبہ دیکھا, اس پہ ہاتھ کتنی دفعہ چلائے, انگلیاں کتنی دفعہ چلائیں, سارے دن میں قرآن کے اوپر ہاتھ یوں یوں کر کے تلاوت کتنے لوگوں کی ہے. اس لیے نوجوانوں آخر میں میرا میسج ہے, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کریں, روزانہ پڑھیں. ہم نے جالو پہ رکھ دیا, بس دلہن چلی اس کے سر پہ رکھ دیا, گلے ڈلا دیے نیلا پیلا لال ساوا یہ چیزیں. قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. ہاں فقرؤوا ما تیسر من القرآن. قرآن پڑھو, قرآن سنو. کہوں بات, یہ ایسی کتاب ہے اس کو دیکھو ثواب, اس کو پڑھو ثواب, اس کو سنو ثواب, اس پہ عمل کرو بیڑے پار. روزانہ ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی, ٹھیک ہے, ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح استغفار کی, ایک تسبیح تیسرے کلمے کی. رات کو سوتے ہوئے وضو کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ اللہ کا ورد کر کے سو جاؤ. موبائل پہ گانے سنتے ہوئے, موبائل پہ فلم دیکھتے ہوئے, موبائل پہ ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے, موبائل پہ گندی خرافات دیکھتے ہوئے آج کے بعد نہیں سونا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ جس حال میں مرے گا قیامت والے دن اللہ اسے اسی حال میں اٹھائے گا. اگر یہ فلم دیکھتے مر گئے کیا بنے گا, گانے سنتے مر گئے کیا بنے گا, گندے کام دیکھتے مر گئے کیا بنے گا, قرآن پڑھ کے دیکھ کے مر گئے. زور سے میں عمرے پہ تھا, اللہ بار بار لے جائے, آپ سب کو لے جائے. سبحان اللہ. یہ ریاض الجنہ میں میرے سامنے ایک بندہ نوافل پڑھ رہا ہے, دوسری رکعت میں گیا ہے, سجدے میں گیا پھر اٹھا ہی کوئی نہیں. اور ایک بڑھیا تھی طواف کر رہی تھی, عجیب اس کا حال تھا طواف کے دوران بھی, وہ بھی دوسرا چوتھا چکر تھا, حجر اسود کے سامنے کھڑی چکر شروع کرنے لگی, ادھر گری ادھر ہی فوت ہو گئی ہے. ہاں جی, ہمارے رحیم یار خان میں بہت بڑا ایک مدرسہ ہے, بدر العلوم اس کا نام ہے. وہاں ایک یہ تھے بورچی, اور طلباء کی بڑی خدمت کرتے تھے. رات کو 1 بجے مولانا طالب علم آئے کہ جمال الدین اسے دیکھ لے, اس وقت اٹھ کے اس طالب علم کے لیے روٹی پکا کے اسے کھلاتا تھا. ایک دن جمعہ کا ٹائم ہے, آج جمال الدین نے جبہ پہنا, سفید پگڑی باندھی, استاد منبر پہ بیٹھے ہیں تو کہنے لگے جمال الدین لگتا ہے آج کوئی بڑی تیاری میں ہو. تو کہنے لگا جی استاد جی آج تیاری میں آیا ہوں. استاد نے کہا آگے بیٹھ جاؤ. جو ہی بیٹھا, پہلی رکعت جمعے کی, دوسری رکعت میں سجدے میں گیا, جمال الدین اٹھا ہی. تو دوستو یہ تب موت ملتی ہے جب ہم موت کی تیاری میں رہتے ہیں, تب ملتی ہے جب نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, حضور کی سنت کو دیکھتے ہیں, اسوہ حسنہ کی طرف جاتے ہیں. یہ ساری گفتگو, سارے علماء کا آنا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھ لیں. اللہ عمل کی توفیق دے, زندگی میں پھر ملے.